السلام علیکم جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 2017 کا سوکس کا انشائیہ اور حل شدہ معروضی پیپر. انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے بعد 2018، 19، 20 اور 21 کے 11ویں کلاس کے سوکس کے انشائیہ اور حل شدہ معروضی پیپر کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے. لہٰذا اگر آپ A+ گریڈ کے ساتھ سوکس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ جو بورڈ کے آفیشیل پیپر سیٹرز کے سیٹ کیے ہوئے بورڈ کے آفیشیل پیپرز پر مبنی کویسچنز ہیں، شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور حل شدہ معروضی، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. انشاءاللہ العزیز جب آپ پیپر میں جائیں گے تو آپ A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوکس کا پیپر ہے، ٹھیک ہے جی. 2.5 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہوگا. سبجیکٹیو جو پورشن ہے یہ 80 نمبر کا ہوگا اور معروضی 20 نمبر کی ہوگی. تو سب سے پہلے جو حل شدہ معروضی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب دیکھ رہے ہیں 11ویں کلاس ہے جی، سوکس کا پیپر ہے، وقت 30 منٹ ہوگا اور کل نمبر 20 ہوں گے آبجیکٹیو کے. تو پہلے MCQ پڑھتے ہیں جی. 2500 سال پہلے ایک عظیم تہذیب کا گوارا تھا. تو 2500 سال پہلے ایک عظیم تہذیب کا گوارا کون سا ملک تھا؟ یونان، گریس، ٹھیک ہے جی. دوسرا MCQ ہے جی، عربی میں مدینہ کے معنی ہے. تو عربی میں مدینہ کے معنی ہیں سٹی، ٹھیک ہے. تیسرا MCQ ہے جی، مفکر کا قول ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے. کون سے مفکر کا قول ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل؟ تو یہ ارسطوٹل نے کہا تھا، ٹھیک ہے جی. چوتھا MCQ ہے جی، مشترکہ مقاصد کے لیے قائم ہوتا ہے. تو مشترکہ مقاصد کے لیے کیا قائم ہوتا ہے؟ معاشرہ، معاشرے کے مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں. پانچواں MCQ ہے جی، پاکستان میں صوبائی حکومتوں کی تعداد ہے. تو پاکستان میں صوبائی حکومتوں کی تعداد 4 ہے. چھٹا ہے جی، افلاطون نے اپنی مثالی ریاست کی آبادی مقرر کی. تو کتنی مقرر کی تھی؟ 50 5040 افراد اگر ہوں تو ایک ریاست بنتی ہے ارسطوٹل کے مطابق، افلاطون کے مطابق. ساتواں جی، بچے کی اولین درسگاہ ہے. تو بچے کی اولین درسگاہ کون سی ہے؟ لیپ آف مدر، ماں کی گود. آٹھواں جی، برطانیہ میں نظام حکومت ہے. تو برطانیہ میں نظام حکومت. ڈیئر اسٹوڈنٹس بورڈ کی آفیشیل کی کے مطابق 2 جوابات درست ہیں، پارلیمنٹری بھی ہے اور یونیٹری بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وحدانی اور پارلیمانی. 9واں MCQ ہے جی، عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے جمہوریت کی یہ تعریف کس نے کی تھی؟ تو یہ ابراہم لنکن نے کی تھی، ٹھیک ہے جی. 10واں MCQ ہے جی، ایوب خان نے پاکستان میں مارشل لا لگایا. تو پاکستان میں مارشل لا کب لگا تھا؟ ایوب خان نے کب لگایا تھا؟ 1958 میں، ٹھیک ہے جی. 11واں MCQ ہے جی، کا سب سے اہم بنیادی اور اولین فرض قانون سازی ہے. تو کس کا فرض قانون سازی ہے؟ کابینہ، مقننہ انتظامیہ، عدلیہ. تو مقننہ کا، لیجسلیچر کا، ٹھیک ہے، جوڈیشری کا. 12واں MCQ ہے جی، اسلامی قانون کے ماخذوں میں ڈیش بنیادی ماخذ ہے. تو کون سا ہے جی بنیادی ماخذ جس سے قانون بنائے جاتے ہیں؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے جی. 13واں جی، سنت کا معنی ہے. تو سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ اور قاعدہ، کوڈ اور کنڈکٹ. 14واں MCQ ہے جی، ملک ڈیش کے قانون کا 3/4 حصہ رسمی قوانین پر مبنی ہے. تو کون سے ملک کا؟ برطانیہ کا. 15واں MCQ ہے جی، برطانیہ میں میگنا کارٹا نام کی ایک دستاویز پر شاہ نے دستخط کیے. تو کب کیے تھے؟ 1215 میں، ٹھیک ہے جی. 16واں MCQ ہے جی، ڈیش کی زندگی اور شخصیت کی تکمیل حقوق سے ہوتی ہے. تو کس کی؟ انڈیویجولز کی، افراد کی زندگی اور شخصیت کی تکمیل. حقوق اگر ہوں گے تو شخصیت نکھرے گی، ٹھیک ہے جی. 17 نمبر ہے جی، ایک جمہوری ملک میں عدلیہ بنیادی طور پر حفاظت کرتی ہے. ایک جمہوری ملک میں عدلیہ کس کی حفاظت کرتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن، آئین کی. 18واں جی، امریکہ میں پہلا آئین نافذ ہوا. امریکہ میں پہلا آئین کب نافذ ہوا تھا؟ 1789 میں، 1799 میں، ٹھیک ہے جی. 19واں MCQ ہے جی، ڈیش ملک میں استصواب رائے کرانے کا طریقہ رائج ہے. کس میں جی؟ سوئٹزرلینڈ میں. 20واں MCQ ہے جی، انتخابات کے طریقے کتنے ہیں؟ 2 جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا 2017 کا آبجیکٹیو پیپر. اب ہم انشاءاللہ العزیز بورڈ کی طرف سے جو امپورٹنٹ کویسچن پوچھے گئے تھے 2017 کے 11ویں کلاس کے سوکس کے پیپر میں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میرے گیس پیپر کے مطابق اگر آپ یہ 2017، 18، 19، 20، 21 کے پیپرز کے تمام کویسچن تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ایزیلی A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب ہم حصہ اول کے کویسچن پڑھتے ہیں. یہ بورڈ کا آفیشیل پیپر ہے 2017 کا، ٹھیک ہے. ایمانداری سے باوضو ہو کے آپ نے درود پاک پڑھ کے اس کی تیاری کر دینی. انشاءاللہ العزیز A+ گریڈ کے ساتھ آپ کامیاب ہوں گے.
تو پہلا کویسچن پڑھتے ہیں جی، شہریت علم ہے یا فن؟ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس وجہ سے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ویسے تو آپ نے سارے کویسچنز کرنے ہیں، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پھر بھی میں ہائی لائٹ کر دوں۔ تو مادیت کسے کہتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیاسی معاشیات کسے کہتے ہیں؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ رستو اور افلاطون کی ایک ایک کتاب کا نام لکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رستو اور افلاطون کی ایک ایک کتاب کا نام کیا ہے؟ پانچواں کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاندان کا مفہوم بیان کریں۔ چھٹا کویسچن ہے، ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کیوں کہا؟ لیں جی، یہ تھوڑا انالیٹیکل کویسچن ہے، یہ آپ نے سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون نے معاشرہ کیا تعریف کی؟ اب یہ جتنے بھی تھنکرز ہیں پاسٹ کے، ان کی آپ نے معاشرہ کی، ٹھیک ہے، معاشرتی حیوان کے حوالے سے یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ لازمی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آٹھواں کویسچن ہے جی، قوم سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ گیارہویں، ریاست کا تعارف، کیا بات ہے، مین چیز ہی ریاست ہے، ٹھیک ہے؟ ریاست، حقوق، قوم، ٹھیک ہے، معاشرہ، ان کی تعریفیں آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، انقلاب فرانس 1799 کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں فرانس میں انقلاب آیا؟ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ نے لازمی بیان کرنا ہے۔ لاسکی نے فلاحی ریاست کی کیا تعریف کی ہے؟ فلاحی ریاست ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، یہ بھی آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ 12واں کویسچن ہے، ریاست کے 4 لازمی اجزائے ترکیبی تحریر کیجیے۔ یہ تو ہر صورت کویسچن آنا نا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی، اقتدار اعلیٰ کا تصور کب اور کس نے دیا؟ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آسٹن کے نظریے اقتدار اعلیٰ کی 2 خصوصیات، یہ جو آسٹن ہے نا، اس کے مطابق جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ آپ نے لازمی تعریف بھی یاد کر لینا، خصوصیات بھی تیار کر لینی ہے۔ اسلامی اقتدار اعلیٰ، اس کے بغیر جناب سوکس کا پیپر نامکمل ہے، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ارسطو نے حکومت کی درجہ بندی کن اصولوں پر کی؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اچھا تصور حکمرانی کیا ہے؟ کیا بات ہے، یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے نا، اچھا تصور حکمرانی سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدارتی اور پارلیمانی طرز حکومت آ جاتی ہے، دونوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں، پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اور دوسری ہوتی ہے صدارتی نظام ہوتا ہے، دوسرا وفاقی پارلیمانی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے۔ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ جمہوریت کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ مقننہ کیا ہوتا ہے جی؟ مقننہ قانون کی حفاظت کرنا، آئین کی حفاظت کرنے والے ادارے، ٹھیک ہے جی۔ وحدانی طرز حکومت کی تعریف کریں، یہ جناب بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ، حکم نامے کیا ہوتے ہیں؟ لیس امپورٹنٹ ہے۔ حدیث کی ہم کتابوں کے نام لکھیں، یہ آپ نے سیاستہ کے یہ جو 6 کتابیں ہیں نا، وہ آپ نے لازمی تیار کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قانون کے مقاصد کے حوالے سے مشہور فلسفی پاؤنڈ کیا کہتا ہے؟ لیس امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد جی، شہری کی تعریف کریں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2 سیاسی حقوق لکھیں۔ یہ جتنے بھی کویسچنز ہیں نا، کویسچن نمبر 4 میں، ان میں سے آپ نے ایک بھی نہیں چھوڑنا اگر آپ چاہتے ہیں آپ A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کا پیپر ہوگا نا، تو پھر میرے 5 سال کے یہ جو گیسٹ پیپرز ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا، ایک بھی کویسچن انشاءاللہ العزیز سے باہر نہیں آئے گا۔ دستور سے کیا مراد ہے؟ آئین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ۔ اچھے دستور کی خصوصیات، کیا بات ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تحریری دستور کی 2 خامیاں تحریر کیجیے۔ لچکدار دستور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ حق باز طلبی سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح رائے عامہ کی 2 شرائط لکھیں۔ لارڈ برائس نے سیاسی جماعت کی ڈیفینیشنز بھی آپ کو آنی چاہیے۔ بالواسطہ انتخابات سے، انڈائریکٹ الیکشن سے کیا مراد؟ اس کے بعد حصہ دوم ہے جی، اس کے کویسچن دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی سے 3 سوال آپ نے کرنے، ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے، 3 سوال کرنے کو ٹوٹلی 30 نمبر کا پورشن ہوگا۔ خاندان کی اقسام بیان کریں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ سوکس معاشرتی ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ معاشرہ، قوم اور ملکی، اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ خاندان ہوتی ہے۔ تو خاندان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، یہ آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فلاحی ریاست کے خد و خال، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جتنا جسم کے لیے سانس لینا، اتنا ہی یہ سوکس میں یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ فلاحی ریاست کے خد و خال کیا ہوتے ہیں؟ فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ کن چیزوں سے مل کر فلاحی ریاست مارز وجود میں آتی ہے؟ 7واں لانگ کویسچن ہے جی، جمہوریت کی خوبیاں۔ جمہوریت کی خوبیاں بھی آپ نے تیار کرنی ہے اور خامیاں بھی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو کویسچن، کیا بات ہے، اس کے بغیر بھی پیپر نامکمل ہے۔ اچھے شہری کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اوصاف کیا ہوتی ہیں؟ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی لازمی یاد کرنا ہے۔
اور 9واں کویسچن اس کے بغیر بھی سوکس نامکمل ہے جی. سیاسی جماعتوں کے فرائض اور کردار. کیوں سیاسی جماعتیں مارز وجود میں آتی ہیں, ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بیسکلی یہ قومی مقاصد کی آئینہ دار ہوتی ہیں, لیکن آج کل جو سیاست ہے یہ صرف پیسہ, پاور پالیٹکس بن گئی ہے. اللہ آرام کرے. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا 2017 کا میرے گیس پیپر کے مطابق 11ویں کلاس کا سوکس کا پیپر. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے A+ گریڈ لینا ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کے 5 جو پیپرز ہیں وہ تیار کر لیں. تمام کویسچن انشاءاللہ العزیز آپ کم سے کم A+ گریڈ میں کامیاب ہوں گے. 90+ میں مارکس آپ ایزیلی لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ جو میں پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایمانداری سے یہ تمام کے تمام کویسچنز, یہ تمام کی تمام عروضی آپ نے حل کر لینی ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کو A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. بائے بائے.